السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام نسائی کے جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ تھوڑی سی احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 529، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں سب لوگوں سے زیادہ اس نماز یعنی عشاء کے وقت کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کا چاند غروب ہونے پہ پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 530، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم بلا شبہ میں اس نماز یعنی عشاء آخرہ کے وقت کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کا چاند غروب ہونے پہ پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 531، حضرت سیارہ بن سلامہ سے روایت ہے، میں اور میرے والد محترم حضرت ابو برزہ وسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میرے والد محترم نے ان سے کہا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز ظہر جسے تم اولا پیشین کہتے ہو اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد مدینہ کے انتہائی دور والے مضافاتی بستی میں اپنے گھر کو جاتا تو اس وقت بھی سورج زندہ ہوتا تھا، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور آپ عشاء کی نماز جسے تم اتما کہتے ہو دیر سے پڑھنا اچھا سمجھتے تھے، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور بعد میں باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے، اور صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آدمی اپنے ہم نشین کو پہچان سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات تک نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 532، حضرت ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کون سا وقت آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں اس میں عشاء کی نماز پڑھوں، خواہ امام ہو یا اکیلا؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ لوگ سو گئے پھر جاگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہ لائے تھے، لہٰذا پھر سو گئے پھر جاگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پکارا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز 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 کے لیے تشریف لائیے۔ عطا نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر کے ایک جانب رکھا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کس طرح سر پہ رکھا تھا؟ عطا نے میرے سامنے اس طرح اشارہ کیا جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ عطا نے اپنی انگلیوں کو کچھ کھولیں پھر انہیں سر پہ رکھا، آپ کی انگلیوں کے کنارے سر کے اگلے حصے تک پہنچے تھے، پھر عطا نے اپنی انگلیاں ملائیں اور انہیں اس طرح سر پہ رکھا کہ آپ کے انگوٹھے کان کے اس کونے کو لگے جو چہرے کی جانب ہے، پھر کن پٹی اور ماتھے کے کنارے کو لگے۔ وہ ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہ کرتے تھے بلکہ بالکل اسی طرح کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ضرور اسی وقت نماز پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 533، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز مؤخر کی حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے لیے تشریف لائیے۔ عورتیں اور بچے سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پانی کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے گر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ ہے عشاء کی نماز کا اصل وقت اگر میری امت پہ مشقت کا خطرہ نہ ہوتا۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 534، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 535، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 536، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز مؤخر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکاروں کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ ان دنوں مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نماز نہ پڑھی جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز کو سرخی غائب ہونے سے لے کے تہائی رات تک پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 537، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز کو مؤخر فرمایا حتیٰ کہ بہت رات گزر گئی اور مسجد والے خصوصاً عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی اور فرمایا بلا شبہ یہی ہے اس کا اصل وقت اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خطرہ نہ ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 537، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک رات بہت دیر تک عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، جب تہائی یا اس سے کچھ رات گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا انتظار تمہارے علاوہ کسی اور دین والے نہیں کر رہے، اور اگر میری امت پہ اس وقت نماز پڑھنا بوجھل نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں اس وقت نماز پڑھاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 539، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف نہیں نکلے حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائی، پھر فرمایا لوگ تو نماز پڑھ کے سو گئے مگر تم نماز میں ہی رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے، اور اگر کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری مد نظر نہ ہوتی تو میں اس نماز کو نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیتا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 540، حضرت حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز تقریباً نصف رات تک مؤخر کی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا اور فرمایا تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 541، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اذان کہنے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو پھر قرآن دازی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ پاتے اور ضرور ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن دازی کرتے، اور اگر لوگ جان جاتے کہ ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اور اگر اتما عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، خواہ گھسٹ کے آنا پڑتا۔ ایک اور حدیث ہے 542، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے راب بدوی لوگ، تمہاری اس نماز عشاء کے نام کے سلسلے میں تم پہ غالب نہ آ جائیں، وہ اونٹوں کی وجہ سے اس نماز کو مؤخر کرتے ہیں، بلا شبہ اس نماز کا نام عشاء ہے۔
ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ عربی لوگ بدوی لوگ تمہیں اس نماز کے نام کے معاملے میں تم پہ غالب نہ آ جائیں، خبردار بلا شبہ یہ عشاء ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 544، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 545، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو جو ہی پاؤ پھوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کی اقامت کہی جائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ جب اگلا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ہونے دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو نماز اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرتا تھا؟ ان دونوں کے درمیان وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 546، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی گھروں کو واپس جاتی تھیں اور وہ اندھیرے کی بنا پہ پہچانی نہ جاتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 548، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں سے قریب تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حملہ کیا اور 2 دفعہ فرمایا اللہ اکبر، خیبر ویران ہوا۔ پھر فرمایا بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے صحن میدان میں اترتے ہیں تو ان کے ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 549، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کو روشن کرو۔ ایک اور حدیث ہے 550، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم انصار کے کئی بزرگوں سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 551، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز سے 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی، اور جس شخص نے عصر کی نماز میں 1 رکعت سورج غروب ہونے سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔